بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار نہیں۔ اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو، اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتاتے۔ اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہو تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے امراء کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اس ایک بات پر پوری زندگی کو ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے۔ تیرا ستارہ اوج سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم این اے، وزیروں، امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے۔ تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دی۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ لیکن آج شاید ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر ایک آگ جل رہی ہے اور کوئی کسی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ چند ٹگوں کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور خون اس قدر سفید ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے لاہور کی کہانی ہے۔ 30,000 روپے کی خاطر ایک بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ کیا اوقات ہے صاحب 30,000 روپے کی، لیکن جب خون سفید ہو جائیں تو پھر رشتوں سے زیادہ نوٹ دکھائی دیتے ہیں۔ خدا را جوڑنے کی کوشش کرو، خدا را سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، خدا را معاف کر دینے کی عادت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آج اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، آج ان کو بڑوں کا ادب سکھاؤ۔ اگر تم نے آج یہ نہ سکھایا کل کو وہ تمہارا گریبان بھی پکڑ لیں گے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب چچا اور تایا کی بے عزتی کرنے پہ اتر آتا ہے تو ماں اندر سے بڑی مطمئن ہوتی ہے کہ چلو ساری زندگی میں تو سسرال والوں کو کوئی بات نہیں کر سکی، چلو اب جناب پتر جوان ہو گیا وہ پورے بدلے پورے کرے گا۔ اور ہم بڑے مطمئن ہو کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ملا تھا کل بازار میں، بیٹے نے کھری کھری سنائی تو پھر محفل سے اٹھ کے چلا گیا تھا، اور ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کون سا مار کا سر کر لیا ہے۔ ڈرو صاحب، اگر آج اس نے چچا اور تایا کی بے عزتی کر لی ہے، آج اس نے ماموں اور خالہ کو رسوا کر دیا ہے، تو ڈرو جس کو بے عزتی کا خنجر اور گستاخی کی تلوار چلانی آ گئی ہے وہ ضرورت پڑنے پر وہ تلوار تمہارے گلے پہ بھی رکھے گا۔ پھر نہ کہنا یہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا سخت لہجہ بیٹے کا بن گیا، ہم نے تو کبھی اس کو یہ باتیں نہیں سکھائی جو کل بیوی کے آنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ آیا۔ ساری زندگی رشتوں کا تقدس پامال کرنا اس کو ہم نے خود سکھایا تھا، ساری زندگی بڑوں کا بے ادب اس کو ہم نے خود بنایا تھا۔ اس وقت ہم تھپکی دیتے تھے
ماں بھی خوش تھی، چلو میں سسرال میں بات نہیں کر سکتی، میرا پتر میرے بدلے پورا کرے گا، اور باپ بھی مطمئن تھا، چلو کوئی بات نہیں، ماموں خالہ کی آج اس نے کی ہے تو چلو میں بھی ساری زندگی اگر نہیں بولا، باپ بھی اندر اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ظلم اپنے اوپر نہ کرو، بڑوں کا ادب سکھاؤ، چھوٹوں پہ شفقت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ میرے حضور نے فرمایا جو بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو حضور کا فرمانے علی شان، اور میرے محبوب علیہ السلام کا عمل دیکھیے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی طرف آ رہے تھے۔ 90-92 کے قریب ان کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی اور آنکھوں میں بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ لیتے ہوئے فرمایا، ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی تھی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا، میں محمد خود چل کے ان کے پاس آ جاتا۔ بڑوں کا ادب میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے سفید بالوں والے کا حیا کیا وہ ایسے ہے گویا اس نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ ہمیں بڑوں کا ادب سکھایا گیا، چھوٹوں سے شفقت سکھائی گئی، یہ دین کا بنیادی سبق ہے۔ اگر ہم اولادوں کو یہ بنیادی دین بھی نہیں دے سکے، پھر مجھے بھی سوچنا ہے، یہ آپ کو بھی سوچنا ہے، خدا را جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ شیشے کا گلاس پڑا ہو، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے۔ توڑنا تو کوئی کمال نہیں صاحب، جوڑنا اصل بات ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا بڑا کام ہے، شاید اسی لیے تھوڑے لوگوں کے حصوں میں آتا ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو لڑاتا ہے، جو بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا وبال ایسا پڑا ہے کہ اب واٹس ایپ کے اوپر پورا خاندان جو ہے چند ہفتوں کے اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ادھر سے میسج کرتا ہے، کوئی ادھر سے کرتا ہے، کوئی ادھر فارورڈ کرتا ہے، کوئی ادھر سے کہتا فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا فلاں تیرے بارے میں کہہ رہا تھا۔ غیبت اور چغلی بھی اس دور میں ہماری جو ہے وہ 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے تو مذاق میں یہ بات کی تھی، وہ کہتا ہے بس آج کے بعد دنیا میں میرا کوئی رشتہ نہیں، اور ہم اندر اندر سے مطمئن ہوتے ہیں چلو یہ 2 خاندان تو ٹوٹے۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو لڑاتا ہے، جو بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی ہیں، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ آپ اس شخص پر نشان لگا لیں، اور آپ اس شخص کو بھی نشان لگا لیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے۔ گھر، حویلی اور مکان شے کیا ہے یار، ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے۔ جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں اور توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں لاہور والوں کو تو اس بات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا سفر کیجئے تو راوی کے کنارے ایک لوہے مزار ہے جہاں باہر جری حروف سے لکھا ہوا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم پی اے کی، کسی ایم این اے کی، کسی وزیر، مشیر، تاجور، سلطان، بادشاہ کی؟ وہ کس کی قبر ہے یار؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست، نہ رشتہ، نہ ساتھی، نہ ناتا، صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ لوگ وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس کے سامنے سے، گورنر ہاؤس کے سامنے سے اکڑ کے گزر جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے۔ میں نے تو داتا کی چوکھٹ کے سامنے پلکیں بچھا کے قافلے گزرتے دیکھے ہیں۔ یہاں تو ادب سے یار لوگ گزرتے ہیں، وہاں تو محبتیں پہ، وہاں تو لوگ گاڑیاں روک روک کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے صاحب؟ جنہوں نے رب کے نام پر جوڑا ان کی قبریں بھی آباد ہیں۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے، ہم نے راہوں میں پھول، کلیاں، پتیاں بھی بچھائیں، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بیٹا یاد رکھنا، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں
یہ باعث برکت ضرور ہے لیکن یہ منزل نہیں، یہ آغاز سفر ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے حضور کا پیغام ہے، منزل میرے حضور کا اسوہ نور ہے، منزل میرے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔